حضرت آدم علیہ السلام۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر۔ قال اللہ تعالیٰ، اور جس وقت تیرے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ بے شک میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے عرض کیا کہ اے ہمارے رب، کیا تو ایسے شخص کو نائب بنائے گا جو زمین میں فساد کرے گا اور خونریزی کرے گا، حالانکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تیری خوبی اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں اس میں مصلحت جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام دنیاوی چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ مجھے ان چیزوں کے نام بتا دو اگر تم سچے ہو۔ فرشتوں نے عرض کیا اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں ان چیزوں کے نام معلوم نہیں ہیں مگر جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا، بے شک تو ہی بڑے علم والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتا۔ پس جب آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتلا دیے تو اللہ پاک نے فرمایا کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ تحقیق میں آسمانوں اور زمینوں کے غیب جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ ابلیس کا سجدے سے انکار۔ اور جب اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھا تھا وہ کافروں میں سے، اور ہم نے حضرت آدم سے کہہ دیا کہ تم اور تمہاری بیوی بہشت میں ٹھہرو، اور جہاں سے چاہو بہشت کے رزق سے کھاؤ، اور اس درخت کے قریب مت جانا، اگر تم اس کے قریب گئے یعنی اس سے کھا لیا تو ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ پس شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا اور اس جنت سے جس میں وہ تھے نکلوا کر چھوڑا، پھر ہم نے ان کو حکم دیا کہ اس بہشت سے اتر جا، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تم کو زمین میں ایک مقرر وقت تک رہنا ہے اور فائدہ اٹھانا ہے۔ پس آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند دعائیہ کلمات سیکھ لیے، اللہ نے ان کی غلطی کو معاف فرما دیا، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے کہا کہ تم سب کے سب اس بہشت سے اتر جا، پس اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے تو اس پر چلنا، اور جو میری ہدایت پر چلیں گے تو ان پر کوئی ڈر نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جو لوگ میری نافرمانی کریں گے اور میری آیات کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ سورۃ البقرہ 30-39۔ اور اللہ عز و جل نے فرمایا بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی طرح ہے، اللہ نے اس کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کو کہا کہ ایک آدم ہو جائیں، وہ آدم بن گیا۔ سورۃ العمران 59۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگو اپنے رب سے ڈرتے رہو، جس رب نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کی بیوی پیدا کی، اور ان دونوں آدم و حوا سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں، اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کے واسطہ کے ساتھ تم آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتے ناتے توڑنے سے بچو، اللہ تم پر نگہبان ہے۔ النساء۔ اے لوگو، تحقیق ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تم میں قومیں اور خاندان بنا دیے تاکہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو، بے شک تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ معزز اور مکرم وہ ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ الحجرات 13۔ اللہ وہ ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس سے اس کی بیوی بنائی تاکہ وہ اس کے ذریعے سے سکون حاصل کرے۔ الاعراف 1:8-9۔ اور تحقیق ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری شکلیں بنائے، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں سے نہ تھا۔ الاعراف 26-25۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روک رکھا ہے؟
جبکہ میں نے تجھے اس کا حکم دیا ہے۔ ابلیس نے کہا کہ میں اس آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو اس سے اتر جا، تجھے یہاں انکار کرنے اور بڑائی کرنے کا کوئی حق نہ تھا، پس نکل جا بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ ابلیس نے کہا کہ مجھے مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے دن تک مہلت دی دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے مہلت دے دی گئی ہے۔ ابلیس نے کہا کہ جب تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے تو میں تیرے سیدھے راستہ پر ان کی طاق میں بیٹھوں گا، پھر ان کے پاس، ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کی دائیں اور بائیں جانب سے آؤں گا، اور تو ان میں بہت سوں کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو ذلیل اور مردود ہو کر یہاں سے نکل جا، ان میں سے جو تیری راہ پر چلیں گے تو میں تجھ سے اور ان سے تم تمام سے جہنم کو بھر دوں گا، اور اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالموں سے ہو جاؤ گے۔ پس شیطان نے ان دونوں کو وسوسہ ڈالا، بہکایا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ان کے لیے ان کی چھپی ہوئی شرمگاہوں کو ظاہر کر دے، اور اس نے کہا کہ تمہارے رب نے اس درخت سے اس لیے منع کیا ہے تاکہ تم فرشتے نہ بن جاؤ، اس میں ہمیشہ رہنے والے نہ بن جاؤ، اور قسمیں کھانے لگا ان کے سامنے کہ میں یقیناً تمہارا خیرخواہ ہوں۔ آخر اس نے دھوکہ دے کر ان کو پھسلا لیا، تو جو ہی انہوں نے وہ درخت چکھا تو ان کی شرمگاہیں ان کے لیے ظاہر ہو گئیں، اور وہ مارے شرم کے جنت کے درختوں کے پتوں کو اپنے اوپر چپکانے لگے، اور ان کے رب نے ان کو آواز دی کیا میں نے تم کو اس درخت سے روکا نہیں تھا اور کہا نہیں تھا کہ یقیناً شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب وہ دونوں لگے التجائیں کرنے کے، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا اور رحم نہیں کرے گا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہیں زمین میں رہنا ہے اور ایک وقت تک نفع اٹھانا ہے۔ اسی زمین سے پیدا کیا ہم نے تم کو، اور اس میں لوٹائیں گے ہم تم کو، اور اسی زمین سے دوسری مرتبہ ہم تم کو باہر نکالیں گے۔ 55 اور ہم نے انسان آدم کو کینکناتی کالے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے، اور جان یعنی جنوں کے باپ کو ہم نے اس سے پہلے ہی آگ سے پیدا کیا۔ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ بے شک میں آدمی کو کینکناتی کالے سڑے ہوئے کیچڑ سے پیدا کرنے والا ہوں، پس جب میں اس کو پورا بنا لوں اور اس میں اپنی پیدا کی ہوئی روح پھونک دوں تو اس کے لیے سجدہ میں گر جانا۔ پھر سب فرشتوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے انکار کیا کہ وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شریک ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے کہا اے ابلیس، تو سجدہ کرنے والوں میں شریک کیوں نہ ہوا؟ اس نے کہا کہ میں اس انسان کو سجدہ نہیں کر سکتا جس کو تو نے بجنے والی کالی بدبودار مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نکل جا، تو راندہ ہوا ہے، اور بے شک قیامت کے دن تک تجھ پر لعنت ہے۔ اس نے کہا کہ اے میرے رب، مجھے اس دن تک مہلت دی دے جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو معلوم دن تک مہلت دیے ہو آہے میں سے ہے۔ اس نے کہا اے میرے رب، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے، اس لیے میں زمین میں ان کے اعمال بد ان کو خوبصورت کر کے دکھاؤں گا، اور ان سب کو ضرور گمراہ کروں گا، مگر ان میں سے تیرے مخلص بندے میرا ان پر بس نہیں چل سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی مجھ پر سیدھا راستہ ہے، بے شک میرے بندوں پر تیرے لیے کوئی غلبہ نہیں ہوگا، مگر وہ گمراہ لوگ جو تیری پیروی کریں گے ان پر تیرے بہکاوے کا اثر ہوگا، اور بے شک ان سب کے لیے جہنم کا وعدہ ہے۔ اس کے ساتھ دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان کا ایک حصہ تقسیم کیا ہوا ہے۔ الحجرات 26-44۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اس نے کہا کیا میں اس آدم
کو सजदा करूं जिसको तूने मिट्टी से पैदा किया है। फिर इब्लिस ने कहा, अच्छा देख ले, तूने इसको मुझ पर बुजुर्गी तो दे दी, अगर मुझे भी क़यामत तक तूने ढील दे दी तो मैं जरूर उसकी औलाद की जड़ काट डालूंगा, तबाह कर दूंगा, मगर थोड़े लोग मुझसे बच सकेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, बस उनमें से जिसने तेरी पैरवी की तो तुम सब की सजा जहन्नम है, पूरी पूरी सजा है। और उनमें से जिसको बहका सकता है अपनी आवाज के साथ उनको बहका, और उन पर अपने प्यादे और सवार लश्कर चढ़ा, हर तरह से पूरा जोर लगाकर बाकाले, और माल व औलाद में उनका शरीक बन, और उनसे झूठे वादे कर, और उनको धोखा देने के लिए ही शैतान वादे करता है। बेशक मेरे मुखलिस बंदों पर तेरे लिए कोई गलबा नहीं होगा, और तेरा रब काम बनाने वाला काफी है। अल्लाह ताला ने फरमाया, और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो तो उन्होंने सजदा किया, मगर इब्लिस ने इनकार किया, वो जिन्नों में से था। बस इसने अपने रब के हुक्म की नाफरमानी की। बस क्या तुम इसको और उसकी औलाद को मेरे सवा दोस्त बनाते हो, हालांकि वो तुम्हारा दुश्मन है। जालिमों के लिए ये बुरा बदला है कि अल्लाह को छोड़कर शैतान को दोस्त बना लिया। अलूएफ 50। फरमाया अल्लाह ताला ने, और तहकीक हमने आदम अलैहिस्सलाम से वदा लिया था, इससे पहले तो वो भूल गया और हमने इसमें मजबूती नहीं पाई। और जब हमने कहा फरिश्तों को कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो तो उन्होंने सजदा किया, लेकिन इब्लिस ने इनकार किया। तो हमने आदम से कहा कि ये तेरा और तेरी बीवी का दुश्मन है, ऐसा ना हो कि तुमको जन्नत से निकाल दे, फिर तो किसी आफत में फंस जाए। और यहां जन्नत में तो तेरे लिए ये फायदा है कि ना तो भूखा रहता है और ना नंगा, और ना इसमें प्यासा रहता है, और ना धूप में जलता है। बस शैतान ने उनको फुसलाया और उसने कहा कि ए आदम, किया मैं तुझे वो दरख्त बताऊं जो हमेशा का हो और मुख ऐसा जो कि खत्म ना हो, तो इन दोनों ने इसे खा लिया। बस इन दोनों की शर्मगाहें उनके लिए जाहिर हो गईं, और वो जन्नत के पते अपने ऊपर चिपकाने लगे। और आदम ने अपने रब की नाफरमानी की, बस वो भटक गया। फिर उसके रब ने इसको सरफराज किया और उसकी तौबा कबूल की और उसको हिदायत दी। अल्लाह ताल ने फरमाया कि तुम सब इससे उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन रहोगे। फिर अगर तुम्हारे पास मेरी तरफ से हिदायत आए, बस जिसने मेरी हिदायत की पैरवी की वो गुमराह नहीं होगा और तकलीफ नहीं पाएगा, और जिसने मेरे जिक्र से मुंह फेर लिया तो इसके लिए तंग जिंदगी होगी। और हम उसको उठाएंगे क़यामत के दिन अंधा करके। वो कहेगा कि ए मेरे रब, तूने मुझे अंधा करके क्यों उठाया, हालांकि मैं देखने वाला था। अल्लाह ताला फरमाएगा कि इसी तरह तेरे पास हमारी आयत आई तो तूने उनको भला दिया था, इसी तरह आज तुझे भला दिया गया है। 1-1-5-1-2-6। आप माल अल्लाह यकुम फरमा दें कि वो एक बड़ी खबर है, तुम इससे मुंह ना मोड़ रहे हो। मुझे ऊपर वाले फरिश्तों के मुताल्लिक कुछ इल्म नहीं है। जब वो झगड़ने लगें मेरी तरफ वही नहीं की जाती, मगर सिर्फ इसलिए कि मैं तो साफ जाहिर डराने वाला हूं। जब आपके रब ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं मिट्टी से एक इंसान बनाने वाला हूं, बस जब मैं इसको पूरे तौर पर तैयार कर लूं और इसमें रूह फूंक दूं तो उसके लिए सजदा में गिर जाना। पस तमाम फरिश्तों ने सजदा किया, लेकिन इब्लिस ने तकब्बुर किया और वो काफिरों में से हो गया। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए इब्लिस, तुझे किस चीज ने रोका कि तो इस आदम के लिए सजदा में गिरे जिसको मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया? क्या तूने तकब्बुर किया है या तो बुलंद मर्तबा वालों से है? इस इब्लिस ने कहा कि मैं इससे बेहतर हूं, मुझे तूने आग से पैदा किया और उसको तूने मिट्टी से बनाया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अब तो इस जन्नत से निकल जा, क्योंकि तो मेरी दरगाह से रांदा गया है और तुझ पर मेरी लानत है क़यामत के दिन तक। इब्लिस ने कहा कि ए रब, मेरे इस दिन तक
مجھے ڈھیل دی دے جس دن کو لوگ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو معلوم دن تک مہلت دیے گئے لوگوں میں سے ہے۔ ابلیس نے کہا اب مجھے تیری عزت کی قسم ہے کہ میں ان سب کو ضرور گمراہ کروں گا، لیکن ان میں سے تیرے مخلص بندے کہ وہ میرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بات سچ ہے، اور میں سچ بات ہی کہتا ہوں کہ میں تجھ سے اور تیری پیروری کرنے والے لوگوں سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اب فرما دیں کہ میں اس پر آپ لوگوں سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، اور نہ میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں کہ کوئی بات اپنی طرف سے بنا لوں۔ یہ تو تمام جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے، اور کچھ مدت بعد تمہیں اس کی حقیقت ضرور معلوم ہو جائے گی۔ سواد 77-88۔ قرآن کے مذکورہ متفرق مقامات پر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ ہوا ہے، جو کہ تفسیر ابن کثیر کے نام سے مشہور ہے۔ اب رسول اللہ سے مروی ان احادیث کو نقل کریں گے جو اس قصہ سے تعلق رکھتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی میری اس معاملہ میں مدد فرمانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مخاطب کرتے ہوئے خبر دی، آگاہ کیا کہ میں آدم اور اس کی اولادال کو پیدا کرنے والا ہوں جو ایک دوسرے کے بعد جانشین و خلیفہ بنیں گے۔ اور اس کا تذکرہ سورۃ النام میں اس طرح فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے۔ الانعام کے 165۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ وہ تم کو زمین میں خلیفہ بناتا ہے۔ النمل۔ حضرت آدم علیہ السلام اور آپ کی اولاد کی پیدائش کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے ان کی عظمت شان کے اظہار کے لیے کیا ہے، جیسے کسی اہم اور بڑے کام سے متعلق اس کے سرانجام دینے سے پہلے اس کی خبر دی جاتی ہے۔ باقی فرشتوں کا یہ کہنا البقرۃ میں تو یہ بطور اعتراض حسد اولاد آدم کو حقیر سمجھنے کی وجہ سے نہ تھا، جیسا کہ بعض جہلاک مفسرین کو اس جگہ وہم ہوا ہے کہ فرشتوں نے تخلیق آدم پر اعتراض کیا تھا، وہ حسد کی بنا پر کہا تھا، یا آدم کی اولاد کو اپنے سے حقیر سمجھا تھا۔ فرشتے تو ان سب باتوں سے پاک ہیں اور بری ہیں، بلکہ صرف آدم کی پیدائش کی حکمت معلوم کرنے کی غرض سے یہ کہا تھا۔ اور حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ چونکہ بنی آدم سے پہلے جنات آباد تھے، اور انہوں نے زمین میں خون ریزی اور فساد تھا، اور فرشتوں کو یہ معلوم تھا، اسی لیے انہوں نے خون خرابہ کی بات کہی تھی۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جنات کی قوم حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 برس پہلے زمین میں آباد تھے، اور انہوں نے قتل و غارت کا بازار گرم کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکوبی کے لیے فرشتوں کی ایک جماعت کو بھیجا تھا، تو فرشتوں نے ان کو سمندروں اور جزیروں کی طرف بھگا دیا۔ اور حضرت ابن عباس بھی یہی فرماتے ہیں، اور حضرت حسن فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو اس بات کا الہام ہوا تھا، اور بعض کی رائے یہ ہے کہ انہوں نے لوح محفوظ سے معلوم کر لیا تھا، اور ایک رائے یہ ہے کہ ہاروت و ماروت نے السجل نامی ایک فرشتے سے یہ معلوم کر کے ان کو اطلاع دی، اور یہ قول ابن ابی حاتم نے ابو جعفر باقر سے ذکر کیا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ فرشتوں نے یہ بات اس لیے کی تھی کہ ان کو معلوم تھا کہ مٹی سے پیدا کردہ عام طور پر اسی کیفیت و حالت میں ہوتا ہے۔ اگر بنی آدم کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تیری عبادت کریں گے، تو ہم دن رات مسلسل اب کی عبادت میں مصروف ہیں، اور ہم میں سے کوئی ایک بھی تیری نافرمانی نہیں کرتا۔ البقرۃ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا، ان کے پیدا کرنے کی حکمت و مصلحت مجھے معلوم ہے، تم اس سے بے خبر ہو۔ وہ حکمت یہ تھی کہ ان میں انبیاء و رسول علیہم السلام وصدیں و شہداء و صلحاء پیدا ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے شرف کا اظہار اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا شرف بمرتبہ علم کے ذریعہ سے فرشتوں پر ظاہر فرمایا۔ حضرت ابن عباس کا فرمان ہے کہ الاسماء سے
مراد وہی نام ہیں جو لوگوں کے درمیان بول چال میں معروف و مشہور ہیں، جیسے کہ انسان، جانور، زمین، میدان، سمندر، پہاڑ، اونٹ، گدھا وغیرہ۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ پیالہ، ہنڈیا وغیرہ کے نام سکھائے، حتیٰ کہ پھسکی اور گوز کا نام بھی بتایا۔ اور مجاہد نے مزید فرمایا کہ ہر جانور، پرندے، چرندے اور دنیا میں ضرورت کی ہر چیز کے نام سکھائے۔ اور اسی طرح کہا ہے سعید بن جبیر اور قتادہ نے۔ حضرت ربی فرماتے ہیں کہ فرشتوں کے نام سکھائے۔ عبد الرحمن بن زید نے کہا کہ آدم کو اس کی اولاد کے نام سکھائے، لیکن صحیح تر بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا کی ہر چھوٹی بڑی چیز اور ان کے افعال و خواص کے نام سکھائے تھے، تاکہ وہ ان سے بھرپور طریقہ سے فائدہ اٹھائے۔ اور حضرت ابن عباس نے اسی مفہوم و تفصیل کی طرف اشارہ کیا ہے۔ امام بخاری نے یہاں ایک روایت ذکر کی ہے، جس کو بخاری و مسلم دونوں نے روایت کیا ہے، کہ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول کریم میں اہل علم نے فرمایا کہ قیامت کے دن مومنین اکٹھے ہوں گے اور کہیں گے کہ کاش ہم کوئی سفارش کرنے والا تلاش کریں، پھر وہ حضرت آدم کے پاس آئیں گے۔ اے آدم، تو اول بشر ہے، اللہ عز و جل نے اپنے ہاتھ سے تجھے بنایا، فرشتوں سے تجھے سجدہ کرایا اور آپ کو ہر چیز کے نام سکھائے، اور اس طرح باقی اہل محشر بھی یہی کہیں گے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو بھی مخلوق پیدا کرے گا ہمارا علم اس سے زیادہ ہوگا۔ اس بات کی وجہ سے اللہ نے ان کو آزمائش میں ڈال دیا اور فرمایا اگر تم اپنی اس سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ اس بارے میں اس کے علاوہ اور بھی اقوال منقول ہیں۔ تو فرشتوں نے عاجز ہے کر درخواست کی اور جواب میں کہا کہ البکرت، کہنے لگے اے اللہ تو پاک ہے اس سے کہ تیرے سکھائے بغیر کسی کو کچھ علم ہو جائے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا البکرت 255 کہ وہ اس کے علم سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جس کو وہ چاہے اور جتنا چاہیے۔ البکرت 33 یعنی جیسے میں ظاہر چیز کو جانتا ہوں اسی طرح مجھے ہر پوشیدہ چیز کا بھی علم ہے۔ اور اس آیت کی تفسیر میں ایک قول یہ بھی ہے کہ مجھے تمہاری ظاہری چیزوں کا علم ہے سے مراد فرشتوں کی یہ بات ہے کہ تو زمین میں فساد کرنے والوں کو بنانا چاہتا ہے۔ واما توتمون سے مراد ابلیس کا اپنے دل میں آدم پر اپنی بڑھائی اور افضلیت کو چھپانا مراد ہے۔ یہی قول سعید بن جبیر، مجاہد صدی، ضحاک اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ محم اللہ کا ہے، اور ابن جریر نے بھی اس کو اختیار فرمایا ہے۔ اور جو فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو بھی مخلوق پیدا کرے گا ہمارا علم اور شرف و مرتبہ بھی اس سے زیادہ ہوگا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جب اس کو اچھی طرح بنا لوں اور اس میں اپنی روح ڈال دوں تو تم اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے گر جانا۔ اس آیت میں حضرت آدم علیہ السلام کا شرف و مرتبہ 4 لحاظ سے ظاہر ہو رہا ہے۔ 1، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ہاتھ سے بنایا۔ 2، اس میں اپنی روح ڈالی۔ 3، فرشتوں کو اس کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ 4، اور اس کو تمام اشیاء کے نام بتائے۔ اس طرح جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی ملا اعلیٰ میں حضرت آدم سے ملاقات ہوئی اور ان کا آپس میں بحث و مناظرہ ہوا تو اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا تو آدم اب والبشر ہے، تجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، تیرے اندر اپنی روح پھونکی، تجھے فرشتوں سے سجدہ کروایا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ اور اسی طرح قیامت کے دن میدان حشر میں جب لوگ اکٹھے ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو وہ لوگ یہی بات ان سے کہیں گے جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے اور آگے بھی آ رہا ہے انشاءاللہ، جیسا کہ قرآن شریف میں دوسرے مقام پر فرمایا کہ الاعراف 12-11 حضرت امام حسن البصری
فرماتے ہیں کہ ابلیس نے قیاس کیا اور وہ سب سے پہلے قیاس کرنے والا ہے، اور محمد بن سیرین فرماتے ہیں سب سے پہلے قیاس ابلیس نے کیا، اور قیاس ہی کی وجہ سے سورج اور چاند کی عبادت کی گئی۔ روا ابن جریر، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے اور آدم علیہ السلام کے درمیان قیاس کرتے ہوئے اپنے اوپر غور کیا تو اپنے آپ کو افضل سمجھا اور سجدہ کرنے سے رک گیا، جبکہ اس کو اور تمام فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم تھا۔ قیاس جب نفس کے معاملے میں ہو تو درجہ اعتبار سے گر جاتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ قیاس صحیح نہیں ہے، کیونکہ مٹی آگ سے زیادہ مفید اور بہتر ہے، کیونکہ مٹی میں عاجزی، انکساری، حلم و بردباری، نمو اور زرخیزی جیسی صفات پائی جاتی ہیں، جبکہ آگ میں تیش تیزی اور جلا کر خاکستر کرنا ہے، اور اس پر مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اپنے ہاتھ سے بنانے، اپنی روح اس میں پھونکنے اور فرشتوں کو اس کے سجدہ کرنے کا حکم دے کر شرف و فضیلت کا اعزاز بخشا، جیسا کہ سورۃ الحجر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ الحجر 28-30۔ ابلیس لعنت کا حقدار اس لیے بنا کہ اس نے آدم علیہ السلام کو ذلیل و حقیر سمجھا۔ اس کا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا حکم الہی کی مخالفت اور حق کے ساتھ اناد تھا، کیونکہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر دیا تھا، اور سجدہ سے انکار کے بعد اولاد و آدم کو ورغلانے اور بہکانے کا ارادہ وزن پہلے گناہ سے بھی بڑھ کر تھا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاسراء میں ارشاد فرمایا۔ الاسراء 61-65۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، بس انہوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے اس نے کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے اور جس کو تو نے مجھ پر عزت دی ہے؟ اگر تو نے مجھے قیامت کے دن تک مہلت دی تو میں اس کی اولاد کو ہلاک کر دوں گا، لیکن تھوڑے لوگ کہ وہ مجھ سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ نے فرمایا دور ہو جا ان میں سے جس نے بھی تیری پیروی کی تو جہنم تمہاری پوری سزا ہے، اور ان میں سے جس کو تو پھسلا سکتا ہے اسے اپنی آواز کے ساتھ پھسلا، اور اپنے سوار اور پیادہ لشکر ان کے خلاف اکٹھے کر، اور ان کے اموال واولد میں ان کا شریک بن، اور ان کو وعدہ دے اور نہیں وعدہ دیتا شیطان ان کو مگر صرف دھوکہ دینے کے لیے۔ بے شک میرے بندوں پر تیرے لیے کوئی غلبہ نہیں ہوگا، اور تیرا رب کارساز ہے۔ سورۃ کہف میں اللہ عز و جل نے فرمایا جب ہم نے فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا، وہ جنوں میں سے تھا، پس اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ کیا تم اسے اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو؟ یعنی وہ جان بوجھ کر تکبر کرتے ہوئے اللہ کی اطاعت و فرما برداری سے کنارہ کش ہو گیا۔ وہ اپنی فطرتی حالت اور برے مادے کی وجہ سے بغاوت کی طرف مائل ہوا، کیونکہ وہ آگ سے پیدا ہوا ہے، اور آگ کے اندر سرکشی، تیش اور جوش ہوتا ہے، جیسے کہ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا فرشتے عرش کے نور سے پیدا ہوئے ہیں، اور جن آگ کے شعلے سے، اور آدم جس مٹی سے پیدا ہوا اس کی وضاحت تمہارے لیے کر دی گئی ہے۔ امام حسن بصری نے فرمایا کہ ابلیس ایک لمحہ کے لیے بھی فرشتوں میں سے نہیں تھا، اور شہر بن ہوشب فرماتے ہیں وہ جنوں میں سے تھا۔ جب انہوں نے زمین میں فساد برپا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف فرشتوں کا ایک گروہ بھیجا، تو انہوں نے جا کے کچھ کو قتل کیا اور کچھ کو سمندروں کے جزیروں کی طرف دھکیل دیا۔ ابلیس کو قید کر لیا گیا، فرشتے اس کو آسمان کی طرف لے گئے تو وہ وہاں ٹھہرا رہا، اور جب فرشتوں کو آدم کے لیے سجدہ کرنے کا حکم ہوا تو ابلیس نے سرکشی کی سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابن مسعود، حضرت ابن عاص اور دیگر صحابہ کی جماعت اور سعید بن مسیب اور دیگر اہل علم نے کہا ہے کہ ابلیس آسمان دنیا میں فرشتوں کا سردار تھا،
حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اس کا نام عزازیل تھا، اور ان کی ایک روایت کے مطابق حارث نام تھا۔ النقاش نے کہا کہ اس کی کنیت ابو کردوس تھی، اور ابن عباس سے یہ بھی مروی ہے کہ وہ فرشتوں کی ایک جماعت میں سے تھا جس کو جن کہتے ہیں۔ یہ جنوں کے نگران تھے، انہیں ان کا سردار، اور علم و فضل اور عبادت میں ان سب سے برتر تھا، اور 4 پروں والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے مکر اور حسد کی وجہ سے شیطان مردود بنا دیا۔ اور سورت سواد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سواد 85/71، اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب تیرے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں مٹی سے ایک انسان بنانے والا ہوں، جب میں اس کو اچھی طرح بنا لوں اور میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے لیے سجدہ میں گر جانا۔ پس سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا، اس نے تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابلیس، تجھے کس چیز نے روکا تھا کہ تو اس آدم کو سجدہ کرے جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ کیا تو نے تکبر کیا، تو بلند مرتبہ والوں میں سے ہے۔ اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو اس جنت سے نکل جا، بے شک تو راندہ ہوا ہے، اور قیامت والے دن تک تجھ پر میری لعنت ہے۔ اس نے کہا کہ اے میرے رب، ان کے دوبارہ اٹھائے جانے تک مجھے مہلت دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وقت معلوم کے دن تک تجھے مہلت ہے۔ اس نے کہا اے رب، مجھے تیری عزت کی قسم میں ان تمام بنی آدم کو ضرور گمراہ کروں گا۔